بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کے آخری دن باقی ہیں، تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم نے ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں اور جس مہینے میں اہتمام کرنا تھا، آیا صحیح طریقے سے ہم نے اہتمام کیا؟ عبادت کا، ریاست کا، یعنی جو فرائض ہیں انہیں بھی پورا کیا ہے، واجبات ہیں انہیں بھی پورا کیا ہے، یہاں تک کہ مستحبات بھی، یعنی جو کرنے والے کام تھے انہیں کیا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے ہیں. اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، کیونکہ ماہ رمضان تو آخری مرحلے میں ہے. اگر کہیں اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے روزہ تو رکھا لیکن وہی جو بری عادتیں ہیں، مار پیٹ، گالی گلوچ، فسق و فجور، بری عادتیں، اس سے وہ الگ نہیں ہوا. روزہ تو اس نے رکھ لیا ہے، تو روزے کا ایک تقاضا تھا جسے اس نے پورا نہیں کیا، پر میں اب اس کا روزہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ کہ اس نے خود کو جو ہے بھوکا اور پیاسا جو ہے برتا. آیا اگر تو اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، پتہ ہوتا ہے انسان کو تھوڑے دن ہی گزرے ہیں، یعنی 24-25 دن جو ہے وہ گزرے ہیں، تو انسان اپنا جائزہ لے لیتا ہے. اب چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے. کسی کو اذیت تکلیف دی ہے تو اس کے پاس جاری معاف کر دو، تاکہ میں ماہ رمضان کی برکات کو جو ہے حاصل کر سکوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی جو آخری مرحلے ہیں اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ جو کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ کر چکا ہے، سے احساس ہوا ہے، نادم و شرمندہ ہوا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے. اور جب انسان نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی برکات یہ ملتی ہیں کہ کوتاہیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں عمل میں کمزوری ہوئی اس کمزوری کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ عمل پھر کامل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس چیز کا بھی آپ نے جائزہ لینا ہے. پھر یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ روزے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. روزہ تو فرض ہے، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ ماہ رمضان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی بار روزہ رکھتا رہے تو ایسی کمی ہوئی ہے کہ اس کمی کو پورا ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ کے روزے چھوٹے ہیں تو کتنے چھوٹے ہیں آپ اپنی ڈائری پر لکھ لیں، خدا را یہ آپ کے ذمے ہے، اللہ کا قرض ہے. فوری طور پر جو ہی ماہ رمضان جو ہے ختم ہو، آپ فوری طور پر جو ہے شوال کے روزے نہ رکھیں، جو ایک ہوتا ہے 6 روزے رکھنے، یہی قضا روزے شروع کر دیں. زندگی کا پتہ نہیں ہے، احساس کریں اس کا. تو یہ چیز بھی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر جو ہے آپ نے رات کو نماز تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیونکہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. علماء یہی فرماتے ہیں کیونکہ اجماع صحابہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم. جس نے رات کا قیام کیا، یعنی یہی نماز تراویح ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا، سنت مؤکدہ بن گیا. آیا آپ نے 20 رکعتیں پڑھی یا کہیں کوتاہی کی؟ اور یہاں کوتاہی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، یا 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، بلکہ کچھ تو 4 پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے کچھ پڑھتے ہیں تو پھر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے امام جو ہے وہ رکوع میں جائے، پھر کھڑے ہو کر کے شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑا المیہ ہے. یعنی نماز ہے، نماز میں اب اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. آپ ساتھ ہی نہیں، آپ اس طرح اہتمام ہی نہیں کرتے. آپ رکوع میں ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، امام جو پڑھ رہا ہے گویا کہ آپ کو پڑھنا ہے.
آئے اس میں کوئی کوتاہی کری، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں جہاں کہیں بھی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا تو ماہ رمضان برکت والا مہینہ بنا، ورنہ نہ ہوتا تو نزول قرآن نہ ہوتا تو یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح تھا۔ اس سے جو اہمیت میری ہے تو نزول قرآن کی وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول۔ آیا آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ 30 دنوں میں آپ نے ایک بار پڑھا ہے، 2 بار، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ؟ اس چیز کا بھی آپ جائزہ لیں۔ کم از کم ایک مرتبہ تو آپ نے اہتمام کیا ہونا چاہیے۔ ایک بار روزانہ پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں ہے، 20 سے 25 منٹ آپ کے لگیں گے، کچھ بھی نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں، صبح کے بعد کوئی زور کے بعد کوئی۔ کوشش تو کریں زیادہ، کم از کم جو ہے 3 مرتبہ تو آپ پڑھیں۔ یعنی ہم اللہ کے حالات کو جب جائزہ لیتے ہیں تو وہ روزانہ ایک قرآن جو ہے پڑھاتا ہے، یا کم از کم 3 دن میں ایک قرآن جو ہے مکمل کر لیا کرتے تھے، اور آخری عشر میں تو پورا ایک قرآن پڑھ لیا۔ یہ سلاف کا طریقہ ہے۔ آپ نے تلاوت کا اہتمام کیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں شفیع بنے گا، سفارش کرے گا، روزے بھی، ماہ رمضان کے روزے اور قرآن۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، دعاؤں کی، اپنے رب سے مانگنے کی، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اللہ سے التجائیں کرنی، ہاتھ پھیلانے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ گھڑیاں جو ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ جیسے اذان اور تکبیر کے درمیان، اذان ہوئی، تکبیر سے پہلے پہلے دعا ہے، آپ نے وہ دعا کی ہے یا نہیں؟ یا فرض نمازوں کے بعد دعا ہے، لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، تو ہی سلام پھرتے ہیں تو نہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ سترے کا اہتمام بھی کرنا ہے، پھر لوگوں کے جو ہے گردنیں پھیلانی ہے، کتنا بڑا گناہ۔ بس وہ ایک شیطان کا تسلط تھا، ویسے تو آ گیا مسجد میں، نماز بھی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ تو خیر اس نے ادا کر لیا، لیکن اس کی برکات نہیں سمجھتا، ایسی جیسے خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ لوٹ کر کے جانا۔ تو ان اوقات میں جو ہے آپ نے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا یا نہیں؟ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا، کیونکہ ماہ رمضان میں نیکیوں کے وسائل جو ہے بہت سارے بن جاتے ہیں، ثواب جو ہے پھر نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا جو ہے 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، برکات زیادہ ملتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی چلے گئے، افطاری کا سامان لے کر کے چلے گئے، جا کر کے ملاقات کی، کوئی ہدیہ دے کر کے آ گئے، عید بھی آ رہی ہے، خاص کر کے والدین کی خدمت کا بھی اہتمام کیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، نماز کا نام نہیں ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی، اس کا بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو معبود برحق مانے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ہے کلمہ تو پڑھ لیں گے، کلمہ اسلام اور توحید کا پرچار بھی کریں گے، شرک بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ جو گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں نا، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ جب کچھ چیز مانگتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے ایک گراں گزرتی ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب بوجھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے بخشش کا ذریعہ ہیں، یہ جنت کی طرف لے جانے کا یہ راستہ ہے، سبب ہیں، وسیلہ ہیں، ان کی آپ خدمت کریں گے تو دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی اور جنت بھی انہی کے ذریعے سے آپ کو ملے گی۔ اس چیز کا بھی آپ نے اہتمام کیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے روزے داروں کا روزہ افطار کرانا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فرمایا کہ چاہے کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کسی کو کھلاتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، ایسا کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں داخل ہے۔ اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، کچھ دن باقی تو کسی شروع ہو جائیں، کوئی بات نہیں، توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر اللہ کا ذکر ہے، یاد الہی ہے، تو گویا کہ ہمارے سارے کر کے اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنے اخلاق میں اضافہ کیا یا نہیں؟ کیونکہ ماہ رمضان میں جو ہے خوب جو ہے نیکیوں کا ایک لامحدود سلسلہ ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر جو ہے تزکیہ باطن ہوتا ہے۔ شیطان جو دشمن ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، پابند سلاسل ہے، اب آپ کے لیے راستہ ہموار ہے۔ ان حالات میں بھی اگر آپ نے اہتمام نہیں کیا تو اب بھی موقع ہے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کمیاں بھی دور ہو جائیں گی،
تو بتانا یہ ہے کہ آپ نے ماضی کا جائزہ لینا ہے، یہ کام کیا تھا کہ نہیں، جسے کہا جاتا ہے احتساب کرنا۔ احتساب جو ہے وہ ضروری ہے، اپنا محاسبہ کریں، میری زندگی کے شب و روز ایسے تو نہیں اڑ گئے، اللہ نے تو قیمتی وقت دیا ہے، وقت سے بڑھ کر اور کیا قیمتی چیز ہو، اور اللہ نے پیدا بھی اسی عبادت کے لیے کیا ہے، اور یہ دنیا بھی عمل کا گھر ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر تو حساب ہوگا، پھر تو پہلے لے کر آپ کے پاس فرشتے آ جائیں گے، آپ کو پوچھا جائے گا کیا کیا، اتنی عمر تمہیں دی تھی، اولم نعمرکم آیت پر فیما تذکر وجاکم نذیر۔ خود جو ہے انسان کی عمر جو ہے، زندگی کے ماحول بھی انسان کو جو ہے وہ اور فکر کے مواقع دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجا، کتابیں نازل فرمائے ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ اس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی احکام شریعہ کے مختلف ہیں، آپ بھی اگر اہتمام نہیں کریں گے، وہ احتساب نہیں کریں گے تو پھر کب احتساب؟ اسی لیے کہا جاتا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا ابھی زندگی کا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ جو وہ گھڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ